بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں شیاطین کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان شہر اللہ یعنی رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس مبارک مہینے میں اس درجے نازل ہوتی ہیں گویا موسلا دھار بارش برس رہی ہو۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں حق تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت اور گناہوں کے ظلمات اور مصیبتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے، اور اس مبارک ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور اس ماہ کے آخری حصہ میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طالب، آگے بڑھ کے نیکی کا وقت ہے، اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے، اور خدا تعالیٰ کے لیے ہے، اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوخ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطہ کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ روزے کی بو سے گویا روزہ دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کی خلوف منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے، اور خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے جس کا نام بشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت مہکنے لگتی ہے، اور ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں کھڑی ہو کر آواز دیں گی کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جسے حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروگا سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، اے خوبصورت اور خوبصیرت عورتوں، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، اور حق تعالیٰ شانہ رضوان جنت کے دروگا سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے کھول دو، اور جہنم کے دروگا کو حکم ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو، اور گلے میں توپ ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو خراب نہ کرے۔ رمضان مبارک کے اس ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ اوقات کو صالح اعمال کے ساتھ مزین اور معمور رکھنے کی سعی
اور کوشش میں مصروف رہنا چاہیے، اور دوسرے مہینوں کی دائمی عبادت کے ساتھ بعض دوسری عبادات کو اس ماہ مبارک میں مقرر کرنے سے شریعت کی یہی غرض معلوم ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک کا خیر لمحہ اور گھڑی عبادت اور ریاضت میں گزرے، لیکن حاجت بشریہ میں گرے ہوئے انسان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ اپنے کاروبار اور بشریت کے تقاضوں سے علیحدہ ہو کر ہمہ وقت عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ اس لیے انسانوں کے ضعف اور ان کی ضروریات طبیعہ پر نظر فرماتے ہوئے رب تعالیٰ کی رحمت نے دستگیری فرمائی اور اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و خواہش میں بھی مصروف رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔